علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کے اس دوسرے سیشن میں آپ کو زکوٰۃ کا حساب کیسے کرتے ہیں، کن چیزوں کو ایڈ کرتے ہیں، کن کو نہیں کرتے، اور کن کو اس سے مائنس کرتے ہیں، منہا کرتے ہیں، ان چیزوں کے حوالے سے بات کروں تو اس میں بنیادی طور پر دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک پہلی چیز ہے قابل زکوٰۃ اثاثے، یعنی وہ اموال کہ جن پر وہ چیزیں، وہ اموال جن پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، جسے لیویبل ایسٹس بھی کہا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے مالی ذمہ داریاں، ذمے میں لازم واجبات، جن کو لائبلٹیز بھی کہا جا سکتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ان دو چیزوں کے اندر جتنی بھی ذیلی چیزیں آئیں گی ان چیزوں کا بھی سمجھنا ضروری ہوگا۔ جو چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا قابل زکوٰۃ اثاثوں میں سے، لیویبل ایسٹس میں سے، ان کو اپنے پاس نوٹ کریں، سمجھیں، ان کی قیمت لگائیں اور ان کو ٹوٹل کر کے اپنے پاس ایک سائڈ پہ لکھ لیں۔ پھر اس کے بعد میں آپ کے سامنے قابل زکوٰۃ اثاثوں کی بات نہیں بلکہ ان چیزوں کی بات کروں گا جو مالی ذمہ داریاں ہیں، ذمے میں لازم واجبات ہیں، لائبلٹیز ہیں، اس کی جو ڈیٹیل بیان کروں گا اس کو بھی ایک سائڈ پہ آپ لکھ لیں اور اس کی قیمت ٹوٹل کر لیں۔ جب ان کی قیمت، اس کی قیمت بھی ٹوٹل کر لیں گے، لیویبل ایسٹس کی بھی، اور دوسری وہ چیزیں جو آپ کے لائبلٹیز ہیں ان کی قیمت بھی جب ٹوٹل کر لیں گے، پھر اس کی جتنی بھی مالیت ہوگی ٹوٹل، اس کی مالیت اور پھر اس کی جو مالیت ٹوٹل ہوگی، اس مالیت کو اس سے آپ منہا کریں گے، یعنی جو آپ لائبلٹیز ہیں اس کی جتنی بھی ٹوٹل قیمت ہوگی اس کو آپ لیویبل ایسٹ سے منہا کریں گے، مائنس کریں گے۔ باقی جو رقم آپ کے پاس آئے گی اس پہ 2.5% آپ کی زکوٰۃ ہوگی، یا 40واں حصہ اس پہ زکوٰۃ آئے گی۔ تو اب میں آپ کے سامنے وہ چیزیں رکھتا ہوں جن پہ زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، قابل زکوٰۃ اثاثے، لیویبل ایسٹس۔ سب سے پہلی چیز، اگر آپ کے پاس سونا ہے اس پہ بھی بازاری قیمت کے اعتبار سے اپنے پاس اس کی مالیت نوٹ کر لیں۔ اگر آپ کے پاس چاندی ہے تو اس کی قیمت بازار کے اندر فروخت کی قیمت کے اعتبار سے اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ تیسری چیز ہے نقدی روپے، جس کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اگر آپ کے ہاتھ میں پیسے ہیں، مطلب یا جیب میں پیسے ہیں، یا آپ کے بینک کے اندر کچھ پیسے ہیں، وہ بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اسی طرح آپ کے پاس کرنسی ہے، غیر ملکی کرنسی ہے، وہ موجودہ ریٹ کے مطابق، موجودہ قیمت فروخت کے مطابق اس کی قیمت بھی اپنے پاس آپ نوٹ کریں۔ اسی طرح کسی کو ادھار دی گئی رقم ہے یا کسی کے پاس امانت رکھوائی گئی رقم ہے، اس کی رقم بھی اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں۔ اسی طرح سیکیورٹی کے طور پر، ایڈوانس کے طور پر، یا سیکیورٹی ڈپازٹ کی رقم، یہ رقم بھی جتنی آپ نے کسی کو دی ہے اس کو بھی اپنے پاس آپ نوٹ کریں۔ اسی طرح انشورنس پالیسی میں جو آپ نے رقم دی ہے اصل پریمیم کے طور پر، اصل قسط جو آپ نے خود پے کی ہے، اس کی رقم بھی اپنے پاس نوٹ کریں۔ اگرچہ انشورنس کروانا یہ جائز نہیں ہے، لیکن جو آپ نے رقم دی ہے، اصل اپنی والی رقم جو جمع کی ہوئی ہے، اس کو آپ اپنے پاس ٹوٹل کریں، اپنے پاس نوٹ کر لیں۔ اسی طرح مختلف بانڈز جو ہوتے ہیں، حصص، شیئرز، یا ٹی ایف سی، یا بچت سرٹیفکیٹس، NIT یونٹس، یہ ڈفرینٹ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کی قیمت بھی اپنے پاس آپ نوٹ کریں۔ اسی طرح پروویڈنٹ فنڈ یا DSOP فنڈ، اس کی جو قیمت ہے، اس کی جتنی مالیت بنتی ہے، جو آپ نے رقم لے چکے ہیں، یعنی پروویڈنٹ فنڈ کی یا DSOP فنڈ کی وہ رقم جو آپ لے چکے ہیں، اس کو اپنے پاس ٹوٹل کریں، لکھ لیں۔ اسی طرح آپ نے بیچنے کی نیت سے پلاٹ خریدا ہوا ہے، بیچنے کی نیت سے، فروخت کرنے کی نیت سے صرف مکان خریدا ہوا ہے، کہ فروخت کرنے کی نیت سے، بیچنے کی نیت سے دکان خریدی ہوئی ہے، یہ صرف بیچنے اور نفع کمانے کی نیت سے آپ نے گاڑی خریدی ہوئی ہے اور نیت ابھی تک برقرار ہے، تو اس کی بھی مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے، یعنی بازاری قیمت کے اعتبار سے، اس کی بھی قیمت بھی اپنے پاس آپ نوٹ کر لیں۔ اسی طرح حج کے لیے، شادی کے لیے، یا مستقبل کے کسی منصوبے کے لیے آپ نے کوئی بھی رقم جمع کر کے رکھی ہوئی ہے اپنے یا اپنے بچوں کی شادی کے لیے، تو اس کی رقم بھی اپنے پاس آپ نوٹ کریں۔ اسی طرح آپ نے کمیٹی ڈالی ہوئی ہے،
जो कमेटी अभी तक निकली नहीं है, आप उसकी किस्तें जमा करा रहे हैं, उसकी भी कीमत भी अपने पास आप नोट कर लें। तो ये 12-13 चीज़ें जितनी भी आपके सामने बयान की हैं, इनको एक साइड पे अपने पास लिखें, इनकी कीमत, इनकी मालियत और टोटल करें। ये वो सारी चीज़ें हैं जो काबिल ज़कात असासे हैं लेविएबल एसेट्स से। उसके बाद आप ऐसा करें कि वो माली जिम्मेदारी है, जो जिम्मे में लाजम कर्जे हैं, वाजिबात हैं, जिनको लाइबिलिटीज़ कहते हैं, उनकी लिस्ट अपने सामने मुरतब करें। मसलन सबसे पहली चीज़ कि वो कर्ज जो आपने किसी से लिया वो इस साल आपने अदा करना है, वो लिखें। इसी तरह अगर बीवी का महर है वो आपने अदा नहीं किया तो जो वो भी जिम्मे में लाजम है, उसको भी आप नोट करें। इसी तरह टैक्सेस आपने अदा करने हैं इस साल में, वो उसके पास अपने पास नोट करें। पानी, बिजली, गैस का बिल या फ़ोन के बिल्स या दीगर यूटिलिटी बिल्स जो आपने अदा करने हैं, उनकी भी मालियत, उनकी भी रकम अपने पास नोट करें। इसी तरह जो इस मुकर्ररा तारीख तक अदा करने हुए ये बिल्स। इसी तरह मकान का, दुकान का, गोदाम का किराया आपने वगैरह देना है, उसका की मालियत भी इस महीने के अंदर आपने जो देना है उसको भी अपने पास नोट करें। इसी तरह मुलाज़िमीन की तनख्वाह और दीगर ज़िम्मे में जो लाज़िम वाजिब अदा अखराजात हैं, उसकी मालियत भी अपने पास नोट करें। इस तरह अगर आपने कमेटी डाली हुई है और कमेटी ले चुके हैं और बकिया किस्तें आपने अदा करनी हैं, तो वो बकिया जितनी किस्तें आपने इस साल की अदा करनी है, इस साल की, तो वो भी अपने पास आप नोट कर लें। इसी तरह गुज़िश्ता सालों की ज़कात जो आपने अदा नहीं किया, वो भी चूँकि ज़िम्मे के अंदर लाज़िम है, वो भी अपने पास आप नोट कर लें। अब ये जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं ये अपने पास आपने नोट की और इनकी रकम टोटल आपने जब की, वो जितनी भी बनती होगी इसको आपने लेविएबल एसेट से यानी काबिल ज़कात असासों से आपने मिन्हा करनी है, उससे माइनस करनी है। तो जो भी उसका जवाब आएगा उसको आप 40 पे तकसीम करें, तो आप पे वो जितने भी उसका जवाब आएगा वो आप पे ज़कात लाज़िम होगी। मिसाल के तौर पर आपके काबिल ज़कात असासे हैं, लेविएबल एसेट्स हैं 1 लाख रुपए मिसाल के तौर पर, और आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, आपके ज़िम्मे जो लाज़िम चीज़ें हैं वो तकरीबन 40,000 बनती हैं। तो इसका मतलब है कि 1 लाख में से आप जब 40,000 निकाल देंगे तो आपके पास 60,000 बचेगा। तो अब 60,000 पे आप पे ज़कात आएगी। अब 60,000 को आप 40 पे तकसीम करेंगे तो इसका जवाब आएगा 1500। तो 1500 रुपये मिसाल के तौर पर आप पे रकम लाजम आएगी। तो ये वो चीज़ें हैं जिन चीज़ों का हमारे लिए समझना ज़रूरी है, फिर इसको अपने पास याद दहानी करना इनके लिए ज़रूरी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल